آپ غامدی صاحب کو علمی لحاظ سے استاد مانتے ہیں، تو آپ نے ان سے اختلاف کے آداب کیوں نہیں سیکھے؟ کیونکہ آپ نے ان سے اختلاف ایسے لہجے میں کیا جیسے آپ بابوں کے ماننے والوں سے کرتے ہیں۔ میں نے غامدی صاحب سے کوئی اس طریقے سے بالکل نہیں کیا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ میں نے جو اختلاف والی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے آڈیو کے اندر، وہ آپ کسی بھی بندے کو سنائیں، لیکن اس سے پہلے غامدی صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی دکھائیے گا کہ ان کے شاگرد نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو بابے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر میرے بارے میں جو ایک کھلی کتاب ہے سب کو پتہ ہے، صرف ڈی فیم کرنے کے لیے شیطان کے ہتھے چڑھ کے اس طرح کا سوال بنا کے کرنا کہ جی وہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ انہوں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا، تو مجھے بتائیں پلانٹ ارتھ میں میرے علاوہ کون ہے جو بابوں کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے کتابوں کا دین اور بابوں کا دین آپس میں ٹکراتے ہیں؟ میں ہی ہوں نا۔ اب اگر یہی بات کر رہے ہیں وہ، پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، پھر تو بات ہی ختم۔ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم نے آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں نہیں کہا، یہ پہل انہوں نے کی تھی، تو میں نے تو اس میں لفظ استعمال کیا حسن الیاس بھائی، اور آگے غامدی صاحب، میں نے احترام کے ساتھ نام لیا۔ آپ کس نے کہہ رہے ہیں میں نے اختلاف رائے جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ جرت کریں کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں نے مل کے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اور جھوٹے کی سزا جو قرآن و سنت میں ہونی چاہیے وہ ان کے لیے ڈیفائن کریں۔ ابھی تو میں آپ کو آیت نہیں سنا رہا کہ سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو۔ یعنی مظلوم اگر ظالم کو گالی گلوچ پہ بھی اتر آئے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے۔ تو میں نے گالی گلوچ تو کی نہیں ہے، میرے پر ظلم کیا نا، جھوٹا الزام لگایا۔ میں تو امام بخاری امام مسلم کا مقدمہ عوام کو سمجھا رہا ہوں بابوں کے مقابلے پہ، اور مجھے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی آپ امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہے ہیں، کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ بھئی ان بابوں کو تو ہم کہتے نہیں، ہم تو بار بار ایک جملہ بولتے ہیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے میرے اوپر لگایا، تو میں نے اس کے رسپانس میں ایک بات کی۔ پھر دوسری انہوں نے کہا کہ آپ شہد کی مکھی بنے، گندی مکھی نہ بنے، مجھے کہا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہود و نصارہ کے گندے عقائد کو جو اللہ نے ننگا کیا ہے، تو کیا قرآن اور حدیث جو ہیں وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں نہیں آتا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یا صرف نیکی کا حکم دینا آتا ہے، آپ نے برائی سے نہیں روکنا؟ گند کس نے پھیلایا؟ بزرگوں نے۔ ہم اگر اس گند کو صاف کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں گندگی لوگوں کی واضح نہیں کرنی، پھر تو دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہی اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نے غلط نظریات کو کنڈیم کرنا ہے اور اس کے مقابلے پہ اچھے نظریات بتانے ہیں۔ صرف اچھے نظریات بتانے سے اگر دنیا میں کوئی چینج آنی ہوتی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے، مشرکین کے، ایتھیسٹ کے جو گندے عقائد ہیں انہیں ننگا نہ کرتا، اور اس لیول پہ جا کے کیا کہ بعض اوقات توہین آمیز کلمات ہیں آپ کی ڈاکٹرن میں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی اگر عبادت ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ پہ کون سا غصہ؟ غصہ تو عیسائیوں پہ ہونا چاہیے۔ سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ تو قصور کس کا؟ ان کے ماننے والوں کا۔ لیکن اللہ نے ساتھ کیا فرمایا؟ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے۔ غصہ کس پہ نکلا؟ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا بدبخت عیسائیوں اگر اللہ تمہیں برباد کر دے، تمہیں موت دے دے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے۔ اب یہ جملے بولنے ضروری تھے کیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جملے بولنے پڑے۔ آپ ہوتے تو آپ کہتے یار یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے نفع کے۔
روٹی کا محتاج بتا دیا. کیا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے آپ کے ڈاکٹرن میں؟ آپ کا تو عقیدہ ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ایک پیغمبر کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ روٹی کا محتاج ہے. کام ڈالا پیغمبر کے ماننے والوں نے. تختہ مشق کون بن گیا؟ پیغمبر. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ سکتا ہے. بھئی اللہ سے ہی سیکھنا ہے نا. دعوت کا طریقہ کس سے سیکھنا ہے؟ اللہ سے. کہ آپ نے کس طریقے سے کس کا رد کرنا ہے. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، نہ ہم نے اس کا جسم ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے. تو اللہ تو سارے نبیوں کو کہہ رہا ہے یہ روٹی کے محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ روٹی کا درجہ پھر نبیوں سے زیادہ ہو گیا نا. محتاج کون ہوا؟ پیغمبر. یہ اسی طرح ایکویشن بناتے ہیں نا. ایسی چڑی اڑ سکتی ہے ولی کیوں نہیں اڑ سکتا؟ ہیلو. محتاج پیغمبر کس کے؟ روٹی اور کھانے کے. تو افضل کون ہوا؟ یہ منطق تو اسی طرح بناتے ہیں نا لاجیکلی. تو پھر ہم اس طریقے سے اگر آپ منطق بنائیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو قرآن نے اس حوالے سے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قرآن میں 3 دفعہ، سورۃ الانعام، سورہ الزمر، سورہ یونس. اے نبی تم فرماؤ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کیا اس کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں استعمال ہوئے؟ کیا آپ نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے؟ لیکن دین کا کام پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے نا آداب والی. دوسرا ہمارے ٹاپکس وہ ہیں جن کو یہ ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی نا تو آ چکی ہوتی. ان کے فالوورز ممی ڈیڈی لوگ ہیں جن کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ پہلے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھے، سیکولر تھے، اب بھی وہ سیکولر مسلمان ہی ہیں. لیکن مسلمانوں کی اکثریت 99.999% لوگ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی مالکی ہیں نا. ان کے اوپر مجھے بتائیں کون سا جو بڑے بڑے ان کے لوگ یا عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان ویڈیو سے متاثر ہوتی ہے؟ چینج کیوں نہیں آ رہی؟ چینج آئی ہے جب ہم نے ان کے مرض کو ان کی تشخیص کی ہے. تو لہٰذا یہ 2 مختلف چیزوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ نہ کریں. میری ویڈیو ریکارڈ ہوگی پچھلے دنوں میں، وہ میں نے عمیر بھائی کو انٹرویو دیا ہے، غامدی ڈاکٹرن ورسز انجینئر ڈاکٹرن. تو یہ ڈاکٹرن ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے آپ لے آئیں. ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے ہم لے آئیں گے. پریکٹیکلی رزلٹ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ لیں. تو ہم تو صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. ہم نے کبھی تکفیر نہیں کی. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کسی فرقے کا کوئی بندہ غامدی صاحب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. بتائیں مجھے ان کا تو بنیادی کرائٹیریا داڑھی ہے یا نہیں، پگڑی ہے یا نہیں. اس وقت بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں نا یا وہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اس سے زیادہ ہماری کیا ٹالرنس ہوگی؟ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں، ہمارے رونے پہ بھی بندی لگائیں. ہمیں رونے تو دینا. اور پھر آپ وہ الزام بھی وہ لگا رہے ہیں جو میں نے بات کی نہیں ہے. اس کے نیچے لوگوں نے جا کے کومنٹس کیے ہیں کہ یار آپ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہے ہیں. آپ مثالیں کون سی دے رہے ہیں یار؟ ٹھیک ہے. جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یا پیری مریدی کے چکر میں پڑو، وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کے بھی تو مرید تھے نا نبی علیہ السلام کے. ہم کہتے ہیں یار خدا کے لیے آپ کس چیز کو کمپیئر کس کے ساتھ کروا رہے ہو؟ ہاں ان پرنسپل یہ بات درست ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہی سکھاتے تھے نا صحابہ کو. آپ کے پیر اپنے مریدین کو، اپنے صحاب کو، ساتھیوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بابوں کی تعلیمات. آپ ایگزامپل وہاں سے لے لو، ہم جائز سمجھتے ہیں اس چیز کو. اللہ کے نبی کی ایگزامپل دی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات تعلیمات کیا وہ سکھا رہے ہیں؟ وہ اردو زبان میں کئی چیزیں بولی جاتی ہیں. جس طرح ہم اردو زبان میں ایک محاورہ بولتے ہیں، فلاں شخص فلاں کا یار غار ہے، بولتے ہیں نا، یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ یار غار کی مثال ہم کس سے دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر سے.
اب کوئی بیوقوف ہوگا جو اس سے یہ رزلٹ نکالے کہ اس نے اپنے اس فلاں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھ لیا ہے اور یار غار اس کے اس دوست کو ابو بکر سمجھ لیا ہے. یہ کسی کے دماغ میں آتی ہے یہ بات ایمانداری سے؟ تو اس طرح کی مثالیں آپ دیں, ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. تعلیمات ٹھیک, میں نے بھی مثال دی ہے. میں نے جب کہا کہ جی میرے لیے یہ حق چار یار ہیں, میرے ساتھی ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے ویڈیوز کے اعتبار سے, چینلز بنا کے, انڈرسٹینڈ اسلام, مسلم اونلی, ٹرو مسلم, نور ہدایت, رائے ہدایت, باقی چینلز. وہ کہتے دیکھو جی ان کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیا. تو مامیو جدو تسی یار غار دی مثال دیندے سو ادو تانوں خیال نہیں آیا؟ اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمیں اختلاف ہوتا ہے جو تعلیمات وہ ہوں. یعنی ہمیں اختلاف یہ ہے کہ آپ کے کنڈکٹر نے آواز لگائی مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ, اور سواری اتار دی جا کے بریلی دیوبند میں. دھوکھا دیتا ہے نا, سواریاں تے مکے مدینے دی سن. اے تے میں ہن مفت دی گڈی چلائی ہے تے تہاڈی سواریاں چک چک کے فری لے کے آ رہے ہیں اس شخص کے قدموں میں جس کی قبر مدینے میں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.